اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 18 سبق نمبر 4 عبدالستار ایدھی۔ ماں نے بیٹے کو پہلے دن اسکول بھیجا تو اسے 2 پیسے دیے اور تاکید کی، بیٹا اس میں سے 1 پیسے کی کوئی چیز خرید کر خود کھانا اور دوسرا پیسہ کسی دوسرے بچے پر خرچ کرنا۔ پھر ماں روزانہ یہی کرتی کہ اسکول جاتے وقت بچے کو 2 پیسے دیتی اور وہی الفاظ دہراتی جو اس نے پہلے دن کہے تھے۔ سننے میں شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہ لگے، لیکن ہوا یوں کہ ماں کے ان الفاظ نے بیٹے کے ذہن میں خوب تربیت کی اور کچھ عرصے بعد ہی ایسا لگا کہ بیٹے کی شخصیت ایک مضبوط گھنے درخت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسا گھنا درخت جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں 10 20 یا 50 نہیں بلکہ لاکھوں دکھی انسانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر اس درخت کی شاخیں دور دور تک پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کا سایہ نہ کبھی ملت مذہب کی تفریق کرتا اور نہ رنگ و نسل کی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو فیض پہنچنا چاہیے۔ اس سایہ دار درخت کو دنیا عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتی ہے۔ عبدالستار ایدھی ہندوستان کی ریاست گجرات کے قصبے بانٹوا میں 1928 میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اگر ہم عبدالستار ایدھی کی زندگی کے حالات پر نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ قدرت نے انہیں بنایا ہی ایک خاص مشن کے لیے ہے، اور وہ مشن انسانوں سے محبت اور ان کی بھلائی، وہ خلوص، لگن، جذبہ اور انتھک محنت ہے جو ہمیں ان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ آج کی بات نہیں بلکہ یہ ساری باتیں تو بچپن ہی سے ان کے کردار میں رچی بسی تھیں، اور پھر والدین خصوصاً ماں کی تربیت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ اس وقت ان کی عمر کافی زیادہ ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں حقیقت میں وہ 10 نوجوانوں کے بس کی بھی بات نہیں۔ ایک دفعہ بڑے زور کی بارش ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی میں پانی بھر گیا۔ عبدالستار ایدھی جن کی عمر ابھی 13 سال تھی، بستی والوں کی یہ مصیبت نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے جھٹ اپنے دوستوں اور 1-2 محلے والوں کو آمادہ کیا کہ پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو محفوظ جگہ پہنچایا جائے۔ یہ کام انہوں نے بیل گاڑیوں کے ذریعے کیا۔ اس کام سے عبدالستار ایدھی کو ایسی خوشی محسوس ہوئی جس کا احساس پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو، بلکہ یوں سمجھے کہ انسانی بھلائی کے لیے سفر کی پہلی منزل تھی، اور اس سفر کی دوسری منزل اس وقت آئی جب 18 سال کی عمر میں ہندوستان سے ہجرت کر کے کراچی آئے۔ اس زمانے میں مہاجر بڑی تعداد میں ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، ان میں زخمی بھی تھے اور بیمار بھی تھے۔ عبدالستار ایدھی نے ان زخمی اور بیمار لوگوں کی مدد کے لیے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری بنائی۔ ظاہر ہے لاکھوں بیماروں کو جس امداد کی ضرورت تھی، اس کے سامنے اس ڈسپنسری کی کیا حیثیت ہوگی، لیکن اصل چیز وہ جذبہ ہے جس نے نوجوان ایدھی کو یہ ڈسپنسری کھولنے پر آمادہ کیا۔ اگر ہم اس ڈسپنسری کو اس عظیم ایدھی فاؤنڈیشن کی پہلی اینٹ کہیں جو نہ صرف پورے پاکستان بلکہ ملک سے باہر بھی کام کر رہی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ عبدالستار ایدھی نے 1950 میں برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر بانٹوا خدمت کمیٹی اور پھر بانٹوا میمن کور کی بنیاد ڈالی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دل میں پوری انسانیت کا درد لے کر دنیا میں آئے اور ہر انسانیت کی خدمت اپنا فرض سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب، ملت، برادری یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ 1957 میں کراچی میں فلو پھیل گیا۔ عبدالستار ایدھی نے وقت ضائع کیے بغیر کیمپ لگا کر ٹیکے اور دواؤں کا انتظام کیا، پیسے جمع کر کے ایک ایمبولینس گاڑی خریدی جسے وہ خود چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو عبدالستار ایدھی کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ تھوڑے عرصے میں ایک ایمبولینس گاڑی کو سینکڑوں گاڑیوں میں بدل دیا، اور آج ان کی فاؤنڈیشن کے پاس 1800 گاڑیاں ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1997 کی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایدھی ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس قرار دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کے قائم کردہ ٹرسٹ کا نام ایدھی فاؤنڈیشن ہے۔ ایدھی نے اس تنظیم کو اپنا نام اس لیے دیا کہ وہ اس کے ہر کام کے لیے خود جواب دہ اور ذمہ دار ہوں۔ عبدالستار ایدھی نے یہ ادارہ بہت تھوڑی رقم سے شروع کیا۔ اس کے لیے چندے کی پہلی رسید ان کی ماں کے نام کی ہے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں، لیکن ماں کے نام سے فنڈ میں شامل اس رقم میں اللہ جانے کتنا خلوص تھا، کتنی دعائیں تھیں اور کیسی کیسی تمنائیں تھیں کہ چند ہزار سے شروع ہونے والا یہ فنڈ اب اربوں روپوں تک جا پہنچا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن ہر سال بیمار، لاوارث یتیموں، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کی کفالت پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن جو شخص یہ عظیم ادارہ چلا رہا تھا اس کی شان یہ تھی کہ جسم پر ملیشیا کا جوڑا، سر پر ایک عام ٹوپی اور پیروں میں سستی چپل ہوتی تھی۔ ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کا انتقال 8 جولائی 2016 کو کراچی میں ہوا۔ ان کو امیر ترین غریب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کو بابائے خدمت کا خطاب دے دیا گیا۔ ان کی وفات پر پاک فوج نے گارڈ آف آنر اور 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔